السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ صاحب اولاد اور بانجھ، مطلب یہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا اور جس کو نہیں نوازا، آج ہم ان دونوں سے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ وہ کسی کو صرف بیٹی عطا فرماتا ہے اور کسی کو صرف بیٹا دیتا ہے، اور کچھ لوگوں کو بیٹا اور بیٹی دونوں ہی عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بانجھ بنا دیتا ہے، نہ انہیں بیٹی اور نہ بیٹا۔ یہ دستور خداوندی صرف عام انسانوں ہی تک محدود نہیں، بلکہ اس نے اپنے خاص مخصوص بندوں یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی اس خصوص میں چاروں طرح کا بنایا ہے۔ لہذا حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے صرف بیٹیاں ہی تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے ہی بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہیں، اور حضور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد ہی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید میں رب العزت نے اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ خدا جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ اَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے۔ اِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ وحدہ لا شریک۔ اللہ تعالیٰ بیٹی دے یا بیٹا، یا دونوں عطا فرمائے یا بانجھ بنا دے، بہرحال یہ سبھی خدا کی نعمتیں ہیں۔ آیت کے آخری حصے میں اِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر اس طرف اشارہ ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو بیٹی ملے، اور کون اس قابل ہے کہ اس کو بیٹا ملے، اور کون اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس کو بیٹا اور بیٹی دونوں ملے، اور کون ایسا ہے کہ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ اس کے کوئی اولاد ہی نہ ہو۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، کیونکہ وہ بہت علم والا، بڑی قدرت والا ہے۔ انسان اپنے ہزار علم و آگہی کے باوجود اس معاملے کو نہیں جانتا کہ انسان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ ایک چیز کو ناپسند سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی چیز کو تم لوگ پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں۔ اس کو خدا ہی جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اگر اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز نہ مل سکے تو ہرگز ناراض نہ ہو، بلکہ یہ سوچ کر صبر کریں کہ ہم اس چیز کے لائق ہی نہیں تھے، اس لیے ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ وہ علیم قدیر ہے، وہ خوب جانتا ہے کون کس چیز کا اہل ہے اور کون اہل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں، اس زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے چڑھتے ہیں، منہ بگاڑ لیتے ہیں، بلکہ کچھ بد نصیب تو اول فل بک کر کفران نعمت کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بگاڑ کر ناراض ہو جانا یا زمانے جاہلیت کے کفار کا منحوس طریقہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب ان کافروں میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے
اور غصہ میں گھٹتا رہ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی سے کہ اس نے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا مٹی میں دبا دے گا۔ ارے بہت ہی برا یہ حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النحل اور رکوع نمبر 58 اور 59 میں یہ واقعہ درج ہے۔ خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر بھی خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے اور ان حدیثوں کی بشارت پر ایمان رکھ کر سعادت دارین کی کرامتوں سے سرفراز ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے چند حدیثیں ارشاد فرمائیں، عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ نمبر 2، جس شخص کو کچھ بیٹیاں ملیں وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے، یہاں تک کہ کفوں میں ان کی شادی کر دے تو وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ 3، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، اس لیے کہ میں بھی چند بیٹیوں کا باپ ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ رقت عینای شوقا ولطیبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي